دوستوں کو سلام۔ آئزک نیوٹن، آرکیٹیکٹ آف ماڈرنزم، ہمارا موضوع ہے۔ بات کرتے ہیں۔ نیوٹن بڑا سائنسدان تھا۔ نیوٹن نے تہذیب بدل ڈالی تھی۔ نیوٹن کی دریافتوں نے ماڈرنزم کی بنیاد ڈالی۔ ماڈرنزم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور کلاسیکی تہذیب کو شکست دے۔ نیوٹن اس لیے آرکیٹیکٹ آف ماڈرنزم کہلاتا ہے۔ نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، لنکا شائر میں۔ اس کا خاندان فارمر تھا، کسان تھے اور آسودہ حال تھے۔ نیوٹن کے والد کا نام بھی آئزک نیوٹن تھا۔ نیوٹن کی پیدائش سے 3 ماہ قبل والد مر گیا تھا اور اس کے بعد نیوٹن کو نیوٹن کی دادی نے پالا۔ مارگری آئسکف ایک دانا عورت تھی۔ اس نے نیوٹن کو اچھے طریقے سے اپنے خاندان میں محرومی کا شکار نہ ہونے دیا۔ 3 سال بعد جب نیوٹن کی عمر 3 برس ہوئی، اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ ہانا آئسکف نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی اور اس کا اثر نیوٹن پر برا ہوا۔ نیوٹن ذہنی طور پر اپنی والدہ سے نفرت کرنے لگا اور بالآخر اس کی یہ نفرت عورتوں کے خلاف نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ 7 سال کی عمر میں نیوٹن کو اسکول بھیجا گیا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے سے حاصل کی۔ نیوٹن کو سائنس میں دلچسپی تھی۔ 1661 میں نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا۔ وہاں نیوٹن نے کلاسیکی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نیوٹن نے میتھمیٹکس، فزکس، فلسفی، اسٹرانومی اور تھیالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد نیوٹن کو کیمبرج میں پروفیسر کی نوکری مل گئی اور وہ بطور پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گیا۔ نیوٹن نارمل اسٹوڈنٹ نہیں سمجھا گیا۔ اس کے ساتھی کلاس فیلوز اور پروفیسرز نیوٹن کے رویے سے نالاں تھے، ناراض تھے۔ اس کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ تنہائی پسند آدمی تھا۔ نیوٹن کلاسوں میں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔
اور اگر جاتا تھا تو آدھی کلاس چھوڑ کر وہ باہر آ جاتا تھا. اپنے دوستوں میں بحث کے دوران نیوٹن کہتا تھا جیو سینٹرزم اس کی دادی نے پڑھا دیا تھا. جب وہ 3 برس کا تھا اس کی دادی نے بتایا تھا کہ زمین کائنات زمین کے گرد گھومتی ہے اور زمین کائنات کا مرکز ہے. اس کے بعد سکول میں یہی پڑھایا گیا اور اب یونیورسٹی کے پروفیسر بھی یہی کچھ پڑھا رہے ہیں. اس لیے میرے لیے یونیورسٹی میں کچھ نیا نہیں ہے سیکھنے کے لیے. لہذا میں اپنا وقت کلاسوں میں کیوں ضائع کرتا رہوں. اس لیے پروفیسر اور اسٹوڈنٹ نیوٹن کو اب نارمل ان سوشل قرار دیتے تھے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا. ایک دن پروفیسر آئزیک بارو نے نیوٹن کو اپنے کمرے میں بلایا. پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس پر نیوٹن نے وہ کہانی سنا دی. پروفیسر بارو نے اپنی دراز کھولی 2 کتابیں نکالی اور نیوٹن کو دے دیں. ساتھ میں کہا ان کتابوں کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا، باہر نہیں پڑھنا. ان کتابوں میں ایک کتاب تو کوپرنیکس کی ریولوشن تھی اور دوسری کتاب گلیلیو کی ڈائلاگ تھی. یہ کتابیں لے کر نیوٹن اپنے ہاسٹل کے کمرے میں چلا گیا اور پھر کئی دن وہ کمرے میں بند رہا. ان 2 کتابوں کو پڑھنے کے بعد نیوٹن ہیلیو سینٹرزم سمجھ چکا تھا اور اب وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا. کلاسوں میں بھی چلا جاتا تھا. آئزیک بارو ریٹائر ہو گئے اور اس کی جگہ 1669 میں نیوٹن کو پروفیسر کا درجہ مل گیا اور وہ کیمبرج یونیورسٹی میں بطور پروفیسر تعینات ہو گئے. اب نیوٹن اپنی لیبارٹری میں ریسرچ پر لگ گیا. نیوٹن نے 3 اہم لاز دریافت کیے. ریسرچ میں بہت سارے پیپر لکھے مگر نیوٹن کے 3 لاز ایسے تھے جنہوں نے تہذیب کو بدل دیا. کلاسیکی تہذیب پر بڑی چوٹ لگانے والا نیوٹن تھا اور ماڈرنزم کو ترقی دے کر مضبوط تہذیب بنانے میں، کامیاب زمین بنانے میں نیوٹن کی تحقیق کا بنیادی کردار تھا. نیوٹن کے 3 لاز کو دیکھتے ہیں. نیوٹن کا پہلا لا تھا
ایکشن اینڈ ریئیکشن از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایکشن اور ریئیکشن ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ نیوٹن زمین پر گیند مار کر اس کی واپسی کو دکھاتا تھا کلاس میں۔ جب ہم گیند کو زمین پر زور سے مارتے ہیں تو وہ اسی سپیڈ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ تھا نیوٹن کا پہلا لا، ایکشن اینڈ ریئیکشن از ایکول اینڈ اپول۔ نیوٹن کا دوسرا لا تھا کہ فورس is required to change the status of body in the universe۔ کائنات میں اسٹیٹس کو ہے، جو چیز ساکن ہے وہ ساکن ہی رہتی ہے، جو حرکت میں ہے وہ حرکت میں رہتی ہے۔ اگر آپ کسی ساکن چیز کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو فورس اپلائی کرنا پڑے گی، اور اگر آپ کسی متحرک جسم کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر بھی فورس اپلائی کرنا پڑے گی۔ تو نیوٹن کا دوسرا قانون فورس اور موشن کی تشریح کرتا تھا۔ نیوٹن کا تیسرا قانون یونیورسل گریویٹیشن تھا، لا آف یونیورسل گریویٹیشن۔ اس پر نیوٹن نے کہا کائنات میں ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ فورس آف گریوٹی ہے۔ اس کی بنیاد پر نیوٹن نے بتایا کہ کائنات کا توازن فورس آف گریوٹی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی طرح نیوٹن نے بتایا کہ سورج کے گرد پلانٹس کی جو حرکت ہے وہ بھی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ یہ تین لاز نیوٹن کے ڈسکوریز میں اہم ثابت ہوئے۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اصل میں یہ تین لاز فورس اور موشن کے درمیان ایک ریلیشن کی تشریح کرتے ہیں۔ نیوٹن نے بہت سے ریسرچ پیپرز لکھے اور کتابیں لکھی۔ نیوٹن کی تین اہم کتابیں میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن، میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی، دوسری کتاب پرنسپیا، اور تیسری بڑی کتاب آپٹکس تھی۔ پرنسپیا میں نیوٹن نے اپنے تین لاز بیان کیے تھے، اور آپٹکس میں نیوٹن نے بتایا تھا کہ روشنی 7 کمپوننٹس پر مشتمل ہے۔ اس نے
तजर्बे से रोशनी को प्रिज्म से गुजारा और 7 कलर्स ऑफ लाइट उसने दरियाफ्त किए। इसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। न्यूटन ने जो साइंस में जो डिस्कवरीज पेश की, फोर्स और मोशन का जो रिलेशन कायम किया, उस पर मॉडर्न तहजीब को तरक्की मिली और क्लासिकी तहजीब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूटन के कवानीन की बुनियाद पर इंजन दरियाफ्त हुआ। इंजन एक बड़ी ईजाद थी। इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और डेमोक्रेसी का निज़ाम आया। इस तरह से न्यूटन ने क्लासिकी को शिकस्त देने और जदीदियत को कायम करने में बुनियादी किरदार अदा किया। न्यूटन अपनी किताबों और डिस्कवरीज की बुनियाद पर यूरोप में एक बड़ा नाम बन चुका था। रॉयल फैमिली में न्यूटन का एहतराम था। न्यूटन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का मेंबर बना और फिर सदर बना। इसके बाद न्यूटन पार्लियामेंट का 2 बार मेंबर भी बना। न्यूटन कई आला ओहदों पर फायज रहा और उसने साइंस के अलावा रियासती अमूर में भी किरदार अदा किया। बेलाखिर 1727 में ब्रेन हैमरेज की वजह से न्यूटन मर गया। उसके जनाजे में एलीट मौजूद थी। रॉयल फैमिली के लोग भी मौजूद थे। न्यूटन ने शादी नहीं की थी। न्यूटन हमेशा औरतों से दूर रहा और उसकी वजह शायद यही हो सकती है कि बचपन में उसको वालिदा के साथ जो नफ़रत पैदा हुई थी और वो नफ़रत औरतों के ख़िलाफ़ बेजारी में तब्दील हो गई थी। इसलिए न्यूटन ने शादी नहीं की थी। शुक्रिया।